کافروں پر جو اللہ نے عذاب کا وعدہ جو کر رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو اب سچا کر دکھایا۔ آج اس زمن میں ساری باتیں رب العالمین نے پوری کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے دنیا میں ہم سب کو تنبیہ کی، میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، میرے نام پر بانٹو اور کسی کے نام پر نہ بانٹو، یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو، کسی پر ظلم نہیں کرو، کسی کا مال نہیں کھاؤ، کسی کے پلاٹ پہ ناجائز قبضہ نہیں کرو، ورنہ یاد رکھ لو تمہارے جتنے بھی قبضے شدہ پلاٹ ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بیچ میں سوراخ کر کے تمہارے گلے میں ڈال دے گا۔ ساتوں کے ساتوں طبق رب العالمین پوری کی پوری زمین کاٹ کے تمہارے گلے میں ڈالے گا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ میری زمین ہے، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، میرا پلاٹ ہے، میرا آفس ہے، میری فیکٹری ہے، میرا شہر ہے۔ یقین مانیے قیامت والے دن میرا سب تیرے میں بدل جائے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا یہ میرا ہے۔ لیکن اس وقت جو اللہ کو کہے گا نا اللہ یہ سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا، اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج فائدہ ہے، آج فائدہ ہے۔ اگر آج بندہ سمجھتا ہے میں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، کبھی تو گھر میں خود بھی اٹھ جائے، بیگم کو اٹھا جگہ انہیں بھی کہیں بیگم آج مانگنے کی رات، اللہ سے مانگی، اللہ سے مانگی، بیگم اٹھو، ہمارے بچوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی نا، پڑھے لکھے ہیں، چلو آج اللہ سے کہتے ہیں بیٹے دیے ہیں پھر ان کا روزگار دیجیے، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، آؤ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ جب تو نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کے ہاتھ بھی پیلے تو کرائے گا، ان کے نصیب بھی اچھے تو کرے گا، ان کے گھر بھی تو بسائے گا۔ اللہ میں خود بے روزگار ہوں، تیرا تو وعدہ ہے جانوروں کی روزی بھی تو نے اپنے ذمہ لی ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، اللہ روزی دے گا۔ لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا وہ انداز چاہیے۔ دنیا کا کوئی شخص اتنا راضی نہیں ہوتا اتنا جلدی جتنا کائنات کا بادشاہ آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے۔ فقط ایک سجدہ ندامت کے دو آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، اتنا آسان کسی کو منانا ہے؟ ایک ہی سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک اتھرو گرے آنکھ سے اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین کو راضی کیجیے۔ اگر آپ یقین مانیے اس رمضان میں جس طرح ابھی آپ نے اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے رونق بخشی ہوئی ہے، بھرا ہوا ہے، اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی آپ کی یہی پوزیشن رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، اور جب رمضان نے انقلاب برپا کر دیا تو اس کا لامحالہ مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین سے آپ نے جنت الاٹ کر دی۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا مسلمانوں ایسا بھی قیامت کے دن منظر ہوگا، تم دیکھو گے اللہ سے ڈرنے والے گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، پارٹیوں کی شکل میں جب جنت کے دروازے پر آئیں گے، فتحت ابوابها، جس طرح جہنمیوں کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جنت کے دروازے بھی جنتیوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ قال لهم خزنتها، جنت کے دروازوں پر مقرر فرشتے اہل جنت سے مخاطب ہوں گے
اور ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فوراً کہیں گے اے اللہ کے نیک بختو، تمہیں رب العالمین کا سلام ہو، سلامتی ہو تم پر، خوش رہو۔ جیسے آپ دنیا میں کہتے ہیں بیٹا جیتے رہو، سکھی رہو، سدا سلامت رہو، فرشتے جنت کے دروازے پر آپ کو پہلی دعا دیں گے سلام علیکم، ارے سلامت رہو، طب تم، ارے خوش رہو، سدا سکھی رہو، فادخلوها خالدین، جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی نعمت ہے جنت، آپ صبح سے شام تک میٹھا کھاؤ، آپ کو شوگر نہ ہو، ساری چکنی چوپڑی چیزیں بوروں کے ہاتھ پیتی پکی کھاؤ، لیکن کبھی تمہیں کولیسٹرول نہ ہو۔ آپ جس عمر میں جنت میں داخل ہوں، جنت میں سالوں کے سال گزرتے جائیں مگر آپ کی عمر وہی رکی رہے، وہی رکی رہے۔ بیماری کا کوئی ڈر نہیں، بڑھاپے کا کوئی ڈر نہیں، بالوں کے سفید ہونے کا کوئی ڈر نہیں، کمر کے جھکنے کا کوئی ڈر نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی عیب ایسا نہیں جو رب العالمین آپ کو جنت میں دکھائے۔ جنت بھی، اہل جنت بھی، اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری نعمتیں لازوال رکھی ہیں، جنتوں کو کوئی زوال نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس بندے کے دل میں اللہ کی دربار میں پیشی کا ڈر بیٹھ گیا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، یہ ڈر اگر کسی بندے کے دل میں آ گیا، فرمایا ہم اس کو 2 باغات دیں گے، جنت کے 2 باغ، 2 جنتیں دیں گے، 2 جنتیں، ایک گھر پشاور میں تو ایک گھر اسلام آباد، 2 جنتیں اللہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے 2 جنتیں اللہ نے ایسی بنائی جن کی ہر چیز سونے کی، سونے کی۔ دنیا میں تو آپ ترستے ہیں جی، لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں میرے پاس 2.5 تولے سونا ہے، زکوٰۃ میرے اوپر لگتی ہے کہ نہیں؟ وہاں یہ زکوٰۃ والا جھنجھٹ بھی نہیں، آپ کا پورا گھر سونے کا ہے، زکوٰۃ نہیں، گھر کا گیٹ سونے کا ہے، فرش سونے کا، پورا گھر ہر چیز سونے کی، اس کے برتن، اس کا فرش، اس کی دیواریں۔ اور 2 جنتیں ایسی ہیں جن کی ہر چیز چاندی کی، کچھ جنتیں ایسی ہیں جن کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک یہ جو گولڈ اینڈ سلور کا جو کمبینیشن ہے، آپ ذرا سا اس کا تصور تو کریں۔ دنیا میں کیا کسی نے وہ بادشاہ دیکھی ہوگی جو اللہ رب العالمین انشاءاللہ جنت میں آپ کو دینے والا ہے، اس کا تصور تو کریں۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تھوڑی سی محنت چاہیے، بس تھوڑی سی، تھوڑا سا اٹھنا بھی پڑتا ہے، رات کو فجر کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے، عشاء کے لیے بھی مسجد میں آنا پڑتا ہے، دن کو بھی ظہر میں عصر میں جو کاروبار جوبن پر ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کو آنا پڑتا ہے۔ بس یہ قربانی تھوڑی آپ دے دیں، پھر دیکھیں جنت کے انشاءاللہ 8 دروازے اللہ آپ پر کھول دے گا اور کہے گا میرے بندے جس دروازے سے تیرا دل چاہے داخل ہو۔ صدیق اکبر نے پوچھا تھا نا، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کسی کو نماز والا دروازہ آواز دے گا، کسی کو جہاد والا، کسی کو صدقے والا، کسی کو روزے والا، جس نے روزے زیادہ رکھے ہوں گے، کسی نے حج زیادہ کیے ہوں گے، کسی نے جہاد زیادہ کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خیال آیا، سوال آیا کہ اللہ کے رسول کوئی دنیا میں ایسا بھی شخص ہے جس کو
जन्नत के 8 दरवाजे आवाज दे, रोजे वाला भी आवाज दे, जिहाद वाला भी आवाज दे, हज वाला भी आवाज दे, सदके वाला भी आवाज दे, सारे दरवाजे। आपने फरमाया अंत मिनहुम या सिद्दीक, ऐ अबू बकर तू उन्हीं में से है जिनको जन्नत के 8 दरवाजे आवाज दे। ये अल्लाह ताला ने जन्नत आप ही के लिए बनाई, जन्नत की हर नेमत आपके लिए बनाई। कुछ जन्नतें अल्लाह ने ऐसी बनाई हैं, मकान तो सोने चांदी के हैं, लेकिन जो रास्ते हैं जिसे आप, जैसे जहां कोई 1000-2000 गज के बंगले में चले जाएं आप, तो उन्होंने जगह जगह उस बंगले के अंदर, या जैसे 2 कनाल का घर है, 5 कनाल का घर है, 20 कनाल का घर है, जगह जगह बगीचे बनाए हुए होते और बीच में राहदारियां, राहदारी में उन्होंने ईंटों से रास्ते बनाए और बड़े खूबसूरत तरीके से यूं मोड़ के फिर कहीं फवारा लग गया है, फिर कहीं रास्ता यूं मुड़ जाता है। हदीस में आता है जो जन्नत में राहदारियां उनके आपके घर से जो निकलेंगी और उन बगीचों की तरफ जाएंगी, फरमाया याकूत वल मरजान, उस फर्श में राहदारियों में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जो पत्थर है वो लगाया, और ये कोई पहाड़ों से नहीं निकलता, याकूत और मरजान समंदर से निकलने वाला पत्थर, और इंतहाई कीमती। हकीम लोग उसके कुश्ते बनाते हैं, याकूत के भी और मरजान के। वो आपके फर्श में, आपके कदमों तले अल्लाह बिछाएगा। आप देखें तो सही, एक मोमिन बंदे की अल्लाह की नजर में कीमत कितना है। बस आप कोशिश कर डालिए, ऐसा काम कर जाइए, हम दुनिया से चले जाएं मगर हमारा वो नेकी का काम दुनिया में बाकी रहे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नमाज के बाद एक तो ऐलान भी है, और इंशाअल्लाह आज मेरा भी दिल कर रहा है, यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा यार आखिरी जुम्मा है, वहाँ भी वैसे तो दुआ नहीं मांगते, चलो आज मांग लेते हैं। इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे, आप दुआ करके फिर जाइएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी झोलियाँ भर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।